ایک شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام کومل تھا۔ وہ ذہین، خوبصورت اور نیک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور دین سے بھی جڑی رہے۔ شروع میں کومل باپردہ، نماز کی پابند اور نرم اخلاق والی تھی۔ جب وہ کالج میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول اس کے لیے نیا تھا۔ کچھ دوستوں نے اسے آہستہ آہستہ دین سے دور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے صرف غیر ضروری دوستی، پھر پارٹیاں، پھر رات دیر تک باہر رہنا معمول بن گیا۔ کومل نے سوچا کہ یہی جدید زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء 17 کچلود 32۔ لیکن کومل نے ان نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا۔ غلط صحبت نے اسے ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں اس کے کئی ناجائز تعلقات بن گئے۔ پھر کچھ دوستوں نے اسے نشہ آور چیزوں کی طرف بھی لگا دیا۔ پہلے صرف ایک بار کہہ کر سگریٹ دی گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ منشیات کی عادی بن گئی۔ ایک دن وہ گھر لوٹی تو اس کی ماں رات کے آخری پہر میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر یہ آیت تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ سورۃ الرعد 13-11۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، دنیا کی آزادی اگر اللہ کی نافرمانی میں بدل جائے تو انسان سکون کھو دیتا ہے۔ اسی دوران کومل نے ایک عالم دین کا بیان سنا جس میں حدیث بیان کی جا رہی تھی، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ پھر ایک اور حدیث سنائی گئی، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لے۔ جامع ترمذی۔ یہ سن کر کومل ٹوٹ گئی۔ اس نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی، بری صحبت چھوڑ دی، نشہ چھوڑنے کا علاج شروع کیا، نماز کی پابندی اختیار کی اور قرآن سے دوبارہ تعلق جوڑ لیا۔ وقت کے ساتھ اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ دوسری لڑکیوں کو بھی نصیحت کرنے لگی کہ تعلیم بری نہیں، مگر غلط صحبت، بے حیائی اور اللہ سے دوری انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ اصل کامیابی علم کے ساتھ کردار اور ایمان میں ہے۔